آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 15۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ 12واں حصہ، ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ ساسانی خاندان کے برسر اقتدار آنے کو ایسی روایات سے وابستہ کر دیا گیا ہے جن سے ایرانی باشندوں کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے کہ ساسانیوں کو حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس میں کسی انسانی طاقت کا کوئی دخل نہیں۔ تقریباً ساسان کے ہر بادشاہ نے اپنی رعایا کے لوح قلب پر اس امر کو سبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سر پر جو تاج شاہی ہے براہ راست خداوند عالم نے اسے یہ پہنایا ہے۔ گویا ایسے بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا سے براہ راست برسر پیکار ہونے کے مترادف ہے جس نے اس بادشاہ کو اورنگ شاہی اور تاج سلطانی ارزانی فرمایا ہے۔ لوگوں کو جو قلبی عقیدت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، ان روایات و حکایت کی بنا پر وہی عقیدت ان کو اپنے بادشاہ کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ ہم اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے وہ حکایت بیان کرتے ہیں جو مورخین نے ساسانی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے بارے میں بیان کی ہے۔ پاپک نامی ایک شخص فارس کی ریاست کا حکمران تھا اور استخر میں قیام پذیر تھا۔ اس کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ساسان جو اس کا چرواہا تھا اس کے سر سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اپنی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ دوسری رات اس نے پھر خواب دیکھا کہ ساسان سفید ہاتھی پر سوار ہے اور لوگ اس کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تیسری رات پھر اس نے خواب دیکھا کہ پاکیزہ آگ ساسان کے گھر میں جل رہی ہے اور رفتہ رفتہ تیز تر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی روشنی سے سارا جہاں چمک اٹھا ہے۔ ان خوابوں سے پاپک حیرت زدہ ہو گیا اور اپنے دانشور درباریوں کو طلب کر کے انہیں اپنے خواب سنائے۔ سب نے اتفاق رائے سے ان خوابوں کی یہ تعبیر بتائی کہ ساسان یا اس کا بیٹا بادشاہی حاصل کر لیں گے۔ یہ سننے کے بعد پاپک نے ساسان کو بلایا۔ ساسان نے اس کو اپنی خاندانی عظمت کے بارے میں آگاہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو خلعت شاہی پہنائی اور اپنی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جس کے بطن سے اردشیر پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اردوان جو ایران کی 240 ریاستوں کا حکمران اعلیٰ تھا اور جس کا دارالسلطنت رے کے مقام پر تھا، اردشیر جب جوان ہو گیا تو وہ اردوان کے دربار کو چھوڑ کر پارس کی طرف بھاگ گیا اور اپنے ساتھ اردوان کی دانا اور خوبصورت دوشیزہ کو بھی لے گیا جو اردوان کی مشیر خاص تھی۔ لیکن اس نے اردشیر کے عشق میں مبتلا ہونے کے باعث اپنے ولی نعمت اور ایران کے حکمران اعلیٰ اردوان کو چھوڑ کر اردشیر کی مائیت میں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بے قابو ہو کر ان بھگوڑوں کے تعاقب میں نکلا اور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے اس قسم کا کوئی جوڑا دیکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جوڑے کو ہوا کی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ایک بڑا دمبا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا۔ دوسرے روز اردوان کا گزر ایک کارواں کے پاس سے ہوا جنہوں نے بتایا کہ مینڈھا ایک گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شاہی شان و شوکت کی علامت ہے، چنانچہ اس نے ان کی تلاش ترک کر دی۔ یہ اگرچہ افسانے ہیں لیکن ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساسانیوں نے اپنی بادشاہی کو کس طرح خدائی اختیارات سے منسوب کیا۔ ان کی وفادار رعایا صدہا سال تک ان افسانوں کو حقیقت یقین کرتی رہی اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کوئی غاصب جس کی رگوں میں مقدس شاہی خون نہ دوڑ رہا ہو وہ ساسانی بادشاہوں کے مقابلے میں اگر علم بغاوت بلند کرے تو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اردشیر اگرچہ اپنے باپ کی ایک ذیلی ریاست کا وارث تھا جو اردوان کے ماتحت تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے کرمان پر قبضہ کر لیا اور وہ قلعہ آج بھی قلعہ اردشیر کے نام سے مشہور ہے۔ اردوان اس کی اس جسارت پر ناراض ہوا اور فارس پر حملہ کر دیا۔ پہلے دن کی لڑائی میں اگرچہ فریقین کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا لیکن جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے روز اردشیر نے فتح حاصل کر لی اور پارتھیا کے شہنشاہ کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کر دیا۔ آخری جنگ ہرمز کے میدان میں لڑی گئی جو اہواز کے مشرق میں ہے۔ اس جنگ میں پارتھیا کی فوج کو مکمل شکست ہوئی اور اردوان مارا گیا۔
ایک روایت یہ ہے کہ اردشیر نے اردوان کو دعوت مبارزت دی جو اس نے قبول کر لی۔ اردوان نے جب حملہ کیا تو اردشیر نے بظاہر راہ فرار اختیار کی، لیکن پھر اچانک واپس مڑ کر ایک تیر مارا جو اردوان کے دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ اس طرح 226 عیسوی یا سن 227 عیسوی میں پارسیہ کی شہنشاہیت نے دم توڑ دیا اور اردشیر نے ساسانی شہنشاہیت کا آغاز کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے تمام ایران پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ ایران فتح کرنے کے بعد اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور سرہند کے مضافات تک بڑھتا چلا گیا۔ راجہ جونا جو اس علاقے کا حکمران تھا، اس نے موتی، جواہرات، سونا اور ہاتھی بطور نذرانہ پیش کیے اور اردشیر کو واپس لوٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔